قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج سیکھیں گے اشعار ربانی اور مسیحی چال چلن، The Lord's Supper and the Christian Conduct۔ اسے اشعار ربانی بھی کہا جا سکتا ہے اور عشاء ربانی بھی، عین کے اوپر زبر بھی ڈالی جا سکتی ہے اور زیر بھی، دونوں طرح سے درست ہے۔ مطلب شام کا کھانا، شام کے وقت کا کھانا۔ اور جب عشاء ربانی یا اشعار ربانی کہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کھانا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ دکھ اٹھانے سے پہلے کھایا، اپنی گرفتاری سے پہلے کھایا اور کہا کہ میری یادگاری میں تم ایسا کیا کرو۔ اس نے فسح کھائی اپنے لوگوں کے ساتھ، جو خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا مصر سے نکلتے ہوئے کہ ہر سال تم یہ فسح کھایا کرنا، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں، اور ہم کلیسیائی طور پر اس میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ اور مسیح نے اس کے ساتھ تاثیر جوڑ دی ہے کہ تم جب اسے کھاتے ہو تو ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، میں تم میں اور تم مجھ میں قائم ہو جاتے ہو۔ ہم اس کی تاثیر پاتے ہیں اور اس کی تاثیر ہماری زندگیوں میں ہمارے چال چلن سے جڑی ہے۔ ایک ہی دکان میں یا ایک ہی ٹھیلے پر، ایک ہی ٹوکری میں ایک ہی طرح کے سیب یا کیلے یا امرود رکھے ہوتے ہیں۔ کوئی پیسے دے کے خریدتا ہے اور اسے کھاتا ہے، کوئی چوری کر کے اسے کھا لیتا ہے۔ کیا مانتے ہو کہ دونوں کی تاثیر ایک جیسی ہوگی؟ ایک جائز ہے اور دوسرا حرام ہے نا، کیونکہ اس نے جائز طریقے سے اسے حاصل نہیں کیا۔ وہ خوراک، وہ پھل چاہے ایک ہی جگہ سے اٹھایا گیا ہو، ایک ہی پلڑے میں سے لیا گیا ہو، لیکن پیسے دے کر خریدے ہوئے کی تاثیر اور برکت فرق ہوتی ہے، لیکن چوری کر کے کھائے ہوئے کی تاثیر اور برکت فرق ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تو برکت رہی نہیں، اس میں برکت زیرو، تاثیر اچھی نہیں، لیکن اس میں تاثیر لعنت والی شامل ہو گئی ہے، سزا کی حقدار ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب ہم اشعار ربانی میں شامل ہوتے ہیں، روٹی وہی ہے، پیالہ وہی ہے، شیرہ وہی ہے، تھالی وہی ہے، لیکن اس کی تاثیر ہماری زندگی میں فرق ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ چال چلن کی وجہ سے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کوئی اسے نامناسب طور پر لیتا ہے اسے اس کے کھانے پینے سے سزا ملتی ہے، اور جو کوئی اسے مناسب طور پر لیتا ہے، وردی لیتا ہے، جیسے لینے کا حق ہے ویسے لیتا ہے، تو اس میں زندگی آ جاتی ہے، مسیح کے بدن اور خون کی تاثیر آ جاتی ہے۔ سو اشعار ربانی کی ہماری زندگی میں تاثیر ہمارے چال چلن سے جڑی ہوئی ہے۔ اشعار ربانی میں شرکت ہمیں سنجیدہ اور درست سوچ اور رویے کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ تاثیر فرق ہو جائے گی۔ وہی روٹی ہے، وہی شیرہ ہے، سب اسی میں سے کھائیں پیئیں گے، لیکن اگر سوچ اور رویہ، ہماری تھنکنگ اور ہمارا کنڈکٹ، ہمارا بیہیویئر فرق ہو جائے گا تو اس کی تاثیر ہماری زندگی میں فرق ہو جائے گی۔ یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ سو ہمیں بڑی سنجیدگی سے اور درست سوچ رویے کے ساتھ اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اگر درست سوچ نہیں ہوگی، رویہ غلط ہوگا تو پھر نقصان اٹھائیں گے۔ اشعار ربانی میں شرکت خود احتسابی کے بعد کرنی چاہیے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ ہم اپنے آپ کو آزما لیں، اپنے آپ کو پرکھیں۔ کوئی اور نہیں سکینر لگائے گا آپ کو، ایکس رے مشین لگائے گا، تھرمومیٹر لگائے گا، الٹرا ساؤنڈ لگائے گا۔
اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنا انالیسس خود کرنا ہے، سیلف ایگزامینیشن کرنا ہے۔ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا کہتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، کس طرح رہتا ہوں، میری نیت، میرے سوچ، میرا ارادہ کیا ہے۔ تو اشعیا ربانی لینے سے پہلے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، کیونکہ چال چلن کی وجہ سے تاثیر بدل جاتی ہے۔ اشعیا ربانی کی اس میں تاثیر ہے، لیکن وہ بدل جاتی ہے ہماری نیت اور ہماری سوچ، ہمارے ارادے، ہمارے رویے، ہمارے طور طریقے، ہمارے چال چلن کی وجہ سے۔ سو ہر بندے کو خود پرکھنا ہے اپنا آپ۔ فسح میں شریک ہو سکتے تھے صرف بنی اسرائیلی جو پاک حالت میں ہیں۔ اپنے آپ کو خود انسان کو پتہ ہوتا ہے اپنے آپ کا کہ میں پاک حالت میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور پاک حالت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے انسان کی زندگی میں وہ اگر ہوتا ہے، آپ اس وقت سے گزر رہی ہیں، خاص طور پہ خواتین، تو یہ مت سمجھ لیے کہ آپ خداوند کے بدن اور خون سے دور رہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ خداوند کے خون اور بدن سے دور نہیں رہ سکتی اس نیچرل پروسیس کی وجہ سے۔ ہاں، ناپاکی اور ناراستی آتی ہے چال چلن کے ساتھ۔ جس کا چال چلن گندا ہے، ناپاک ہے، درست نہیں ہے، وہ اشعیا ربانی میں شرکت نہ کرے۔ اپنے آپ کو پہلے پرکھو۔ اور شاگرد اشعیا ربانی کے وقت میں مسیح جب آخری فسح کھا رہا ہے، مسیح نے کہا تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ سب پوچھنے لگے خداوند کیا میں ہوں، کیا میں ہوں، کیا میں ہوں؟ ہر کوئی اپنے آپ کو پرکھ رہا ہے، اپنے اندر پروسیس کر رہا ہے، کیا میں ہوں وہ جو اسے پکڑوائے گا؟ اور پتہ ایک شاندار عمل انہوں نے کیا۔ کوئی اپنے آپ کو نہیں پا رہا تھا ایسا کہ میں غلط ہوں، تو یسوع سے پوچھ لیا خداوند کیا میں ہوں؟ کیا خوبصورت ڈاکٹر ڈھونڈا انہوں نے، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی، اپنی بیماری، اپنے اندر کی گندگی ڈھونڈنے کے لیے کہ جس کو سب ہی پتہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی شاگردوں کی طرح کریں؟ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو مجھے جانچ، تو مجھے پرکھ۔ زبور نویس بھی کہتا ہے زبور 139 میں کہ خداوند تو نے مجھے جانچ لیا، تو نے مجھے پرکھ لیا ہے، تو میری خواب گاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے، تو میرے خیالات کو دور ہی سے جان لیتا ہے، تو مجھے پرکھ، مجھے جانچ، دیکھ کہ مجھ میں کوئی بدی تو نہیں۔ اپنی نظر میں ہم بالکل پاک ہیں، راست ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن خدا کے کلام کی روشنی میں اور خدا کی نگاہ میں ہماری کیا حیثیت ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے جاننا۔ اس لیے اپنے آپ کو پرکھیں، جانچیں کہ خداوند میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں، میرا چال چلن ویسا ہے کہ تیرے بدن اور خون کی تاثیر میرے اندر برکت والی ہو، ایسا نہ ہو کہ میں کسی بری سوچ، خیال، ارادے، رویے کے ساتھ اس میں شامل ہو جاؤں اور پھر سزا کا حقدار بن جاؤں۔ سو یہ پرکھنا، یہ احتساب کرنا، یہ جانچنا، یہ آزمانا اپنے آپ کو، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اشعیا ربانی بن جاتا ہے ایک وسیلہ ہمارے چال چلن کی درستی کا۔ جب اسے لینا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کی جانچ کرنی ہے، تو یہ موقع بن جاتا ہے ہمارے درست ہونے کا۔ درست ہو جائیں، اسے لینے سے پہلے خداوند کے پاس آ جائیں اور کہیں کہ تو میری ساری گندگی اور ناراستی، میرا نکما چال چلن دور کر دے، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ تو یہ موقع بن جاتا ہے ہمارے چال چلن کی درستی کا، پاکیزگی کا موقع بن جاتا ہے۔ اپنے آپ کو یسوع کے خون اور بدن کے سامنے پیش کرنے سے پہلے دھل جانے کا موقع بن جاتا ہے، صاف ہونے کا موقع بن جاتا ہے۔ یہ تو یہ ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ اشعیا ربانی ایسا مقام ہے، ایسا عمل ہے، ایسی ضیافت ہے کہ جس سے ہمارا چال چلن درست ہونے میں ہماری مدد ہو جاتی ہے۔ جس کام سے ہم کوشش کر کے بھی نہیں دور رہتے، جب اشعیا ربانی کا ذکر آتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ خداوند اب تیری میز پہ جانا ہے، میں اسے یہیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اسے یہیں ختم کر کے جاتا ہوں۔ تو یہ موقع ہے چال چلن درست کرنے کا، رویے درست کرنے کا، سوچیں درست کرنے کا، زندگیاں صاف کرنے کا۔ اور اشعیا ربانی کی بابت ہمارا رویہ مسیح کے جیسا اور خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ یہی درست مسیحی رویہ ہے نا اشعیا ربانی کی بابت۔ اسے کیا سمجھنا ہے وہ کلام ہمیں بتاتا ہے، اس میں کیسے شامل ہونا ہے مسیح سے سیکھیں، مسیح کے جیسا ہمارا رویہ ہو اور خدا کے کلام میں جو رویہ ہمیں بتایا گیا ہے ویسا ہو جائے۔
تو مسیح ہمارے لیے ایک سب سے بڑی مثال ہے، وہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، ہماری سوچیں کیسی ہونی چاہیے۔ تو شہر ربانی کو لے کر جیسی سوچ، جیسا عمل، جیسا رویہ، جیسا طور طریقہ، جیسا چال چلن مسیح کا تھا، ویسا ہی ہم اپنا لیں، یا پھر ویسا جو کلام میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت شاندار موقع ہے کہ ہم مسیح سے سیکھ لیں، اس کے کلام سے سیکھ لیں کہ ہمارا رویہ شہر ربانی کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے، ہم اسے کیا سمجھیں، اس میں کیسے شامل ہوں، اور اس کی تاثیر برکت والی کیسے ہم اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ اور یہ شہر ربانی ہمارا چال چلن مسیح کے جیسا بنانے میں بھی مدد کرتی ہے، کیونکہ جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ کس کا کھانا ہے، کس کی ضیافت ہے، کس کا بدن اور خون ہے؟ خداوند کا، اور اس کے حکم کے مطابق ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر ویسے ہی جانا چاہیے نا وہاں کھانے پینے کے لیے، جیسا وہ پسند کرتا ہے، جیسا اس کا اپنا چال چلن تھا، جیسا اس کا اپنا رویہ تھا۔ مسیح نے تمثیل بھی بتائی کہ ایک شخص نے ضیافت کی، جن کو بلایا تھا وہ تو نہیں آئے، اس نے کہا جاؤ گلیوں موڑوں چوکوں سے لوگوں کو بلا کے لے آؤ۔ اکٹھے کر کے لوگوں کو لے آئے، لیکن ایک شرط رکھی گئی کہ جو ضیافت کے لباس میں نہیں ہوگا، جو اس تقریب، اس ایونٹ کے پراپر ڈریس میں نہیں ہوگا، اسے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ جس کی ضیافت، جس کا کھانا ہے، جس نے آپ کو دعوت دی ہے، جس نے بلایا ہے، اس کی مرضی کے مطابق تیار ہو کے جانا چاہیے۔ تو یہ موقع بن جاتا ہے کہ ہم اس کے جیسے ہو کے جائیں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہو کے جائیں، جیسا وہ ہے ہم ویسے ہو کے جائیں، تاکہ اس کی میز پر ہمیں قبولیت ملے۔ سو ہم مسیح کے جیسا بن جائیں۔ یہ کھانا، یہ شہر ربانی ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کے جیسے بن جائیں، ہمارا رویہ، ہمارا چال چلن اس کے جیسا ہو جائے۔ مسیح کی طرح ہمارے اندر شہر ربانی میں شرکت کی شدید خواہش ہونی چاہیے۔ کئی لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا کئی سال، کئی مہینے اس میں شامل ہونے کو، ایسے ہی گناہ گار ہو جائیں گے، سزا پائیں گے، اچھا ہے نہ لو۔ جو بیمار ہو وہ دوائی نہ کھائے کہ سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جائے، تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکیزگی پانے کا وسیلہ ہے، یہ اس کے پاس آنے اور اس کے اندر شامل ہونے کا وسیلہ ہے، مسیح سے برکت پانے کا، اس کی قوت اور مسح پانے کا، اس کی تاثیر پانے کا وسیلہ ہے۔ ہمارے اندر اس میں شامل ہونے کی شدید آرزو ہونی چاہیے، اسٹرانگ کنوکشن ہونی چاہیے، ایک ڈیپ ڈیزائر ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ مسیح نے کہا میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ اٹھانے سے پہلے میں یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یہ مسیح کی خواہش ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ فسح کھائیں۔ ہمارے اندر بھی مسیح کے جیسی خواہش ہونی چاہیے، بھاگ بھاگ کے، دوڑ دوڑ کے، چھٹی لے کے، نقصان اٹھا کے بھی آنا پڑے، اس کی میز کے پاس آؤ، کیا جانے اگلے کھانے کا وقت ملے گا کہ نہیں۔ شدید خواہش میں آؤ، شدید آرزو میں آؤ، دور نہ رہو اس سے، اس کی خواہش میں آؤ کہ مجھے اس میں شامل ہونا ہے، مسیح کی میز پہ آنا ہے، اس کے کھانے میں شامل ہونا ہے۔ یہ برکت کا وسیلہ ہے، یہ مسیح کی تاثیر سے بھر جانے کا وسیلہ ہے۔ آرزو رکھو، اس میں شامل ہونے کی خواہش رکھو۔ فسح کے لیے حکم تھا کہ اگر کسی جائز وجہ سے، یعنی آپ کے گھر میں میت ہو گئی، آپ نے مردے کو چھوا، اس کو نہلایا، دفن کیا، آپ ناپاک ہو گئے، اب آپ فسح نہیں کھا سکتے۔ یا آپ سفر میں ہو، بہت دور ہو گھر سے، فسح 10 لوگوں کے ساتھ مل کے کھائی جانی ہے، اپنے خاندان کے ساتھ مل کے کھائی جانی ضروری ہے۔ آپ اکیلے ہو کہیں یا 2 لوگ ہو کہیں، نہیں کھا سکتے، تو رہ گئی، مس ہو گئی۔ اگلے مہینے کی اسی 14ویں تاریخ کو شام کو آپ کرو فسح۔ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تو چلو اگلے سال سے، نہیں، اگلی 14ویں تاریخ جیسے ہی آئے گی تب کرنا ہے تم نے فسح۔ حالانکہ سال میں ایک بار کرنی ہوتی تھی عید فسح، تو ان کو حکم تھا جس کی رہ گئی ہے وہ اگلے مہینے کرے، دوسرے مہینے کی 14ویں کو کرے، لیکن مس نہ کرے، اس سے دور نہ رہے۔ شدید آرزو اور خواہش رکھو، اور اشعار ربانی کی تیاری اور اس میں شرکت ایک اعلیٰ اعزاز، خدمت اور ذمہ داری سمجھ کر کرنی چاہیے۔ ابھی آرڈر آ جائے کہ جی شیخ حمد کنگ آف بحرین نے آپ کو اپنے گھر
چائے پہ بلایا ہے، کافی پہ بلایا ہے، قہوے پہ بلایا ہے۔ کھانا تو بہت بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ سٹیٹس لگیں گے، سٹوریز لگیں گی، تصویریں پوسٹ ہوں گی، سارے گاؤں محلے بحرین کو بتایا جائے گا گیٹنگ ریڈی ٹو میٹ دا کنگ ایٹ کافی، جا رہا ہوں میں بادشاہ کے ساتھ چائے پینے کے لیے۔ ارے بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند نے اپنے بدن اور خون سے میز سجائی ہوتی ہے، وہ آپ کی راہ دیکھتا ہے۔ جب تک میں دوبارہ نہ آؤں تم اسے کیا کرو، میری یاد میں اسے کھایا کرو۔ وہ دعوت دیتا ہے آپ کو، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی میز پہ آپ کو دعوت ملتی ہے تو یہ کتنی بڑی عزت، آنر، رسپیکٹ کی بات ہے۔ سارے کام چھوڑ کے ہم جائیں گے نا، کیونکہ بلایا کس نے ہے اور کس کام کے لیے بلایا ہے؟ اپنی میز پہ، کسی چائے کافی کے لیے نہیں، اپنا آپ کھلانے اور پلانے کے لیے، کہ میں تم میں قائم ہو جاؤں اور تم مجھ میں قائم ہو جاؤ، میں اور تم ایک ہو جائیں، جو میرا ہے وہ تمہارا ہو جائے۔ ارے دنیا کا بادشاہ چائے پلا کے، کھانا کھلا کے، میڈل دے کے ساری بادشاہت تھوڑی دے دیتا ہے، وہ تو بادشاہ ہی رہتا ہے۔ ہم پھر دروازے سے نکلتے ہیں تو عام، یہ جب بلاتا ہے، میز پہ بٹھاتا ہے، ساتھ کھلاتا ہے تو کہتا ہے جیسا میں ہوں ویسے ہی تم بھی ہو، جسے میں باپ کہتا ہوں اسے تم بھی باپ کہو، جو فرشتے میرے خدمت گزار ہیں تمہارے بھی ہوں گے، جن کا میں انصاف کروں گا ان کا تم بھی کرو گے، جیسے میں تخت پہ بیٹھوں گا ویسے ہی تم بھی بیٹھو گے، جیسے میں عدالت لگاؤں گا تم میرے ساتھ تختوں پہ بیٹھو گے اور انصاف کرو گے۔ کیسی شاندار دعوت ہے، کتنی عزت کی بات ہے یہ۔ اس کی تیاری کرنا بھی اور اس میں شامل ہونا۔ تیاری کے لیے اس نے کہا میں چاہتا ہوں تم میرے لیے یہ فسح تیار کرو۔ ہر کسی کو یہ عزت نہیں ملتی اس کی میز تیار کرنے کی، خداوند کی نمائندگی ہوتی ہے، خداوند کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو اس میز کو تیار کرتا ہے۔ اتنی بڑی عزت ہے یہ، اور یہ خدمت بھی ہے۔ خداوند یسوع نے جس رات اس نے فسح کھائی، کیا کیا اس نے اپنے آپ کو خادم کی صورت دی، اپنا کرتا اتارا، اوپر جو چوغا پہنا ہوتا تھا، رومال کمر سے باندھا اور سب کے پاؤں دھوئے اور تولیے سے صاف کیے۔ خادم کی صورت اختیار کی کہ یہ اشیاء، یہ کھانا تمہیں یہ یاد دلائے کہ جس وقت میں یہ دنیا کی سب سے بڑی عزت کی بات ہے، اسی لمحے میں یہ دنیا میں سب سے بڑی خدمت کی بات بھی ہے، انتہا ہے خدمت کی۔ یاد ہے 1 جنوری کی عبادت میں ہم نے نئے خدمت گزار مخصوص بھی کیے، اور ایک ارینجمنٹ میں نے کیا تھا کہ ان کی امیڈیٹ فیملی جب وہ پہلی بار سرو کریں تو امیڈیٹ فیملی ان کے ہاتھ سے دیں۔ پتہ ہے اس کی تیاری، اس میں شرکت اور اس کی خدمت کرنا، اسے سرو کرنا کتنے بڑی عزت کی بات ہے۔ کبھی مائیں اور باپ بھی اپنی اولاد کے سامنے ہاتھ ایسے کرتے ہیں؟ عشاء ربانی لینے کے وقت بانٹنے والے کے سامنے اس کا باپ اور ماں بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے انسانی زندگی میں کہ مسیح کی میز پر آتے ہوئے ماں اور باپ اپنی ہی اولاد کے سامنے ہاتھ ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں گھٹنوں کے بل ہو کے لینے کا دستور ہو وہاں ماں باپ گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی عزت خدا نے دے دی کہ دنیا تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہوگی جب تم میری اس میز کی خدمت کرو گے۔ جو تیاری کرتے ہیں، جو بانٹتے ہیں، جو اس کی خدمت کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہوتے ہیں اس لمحے میں، اور جو اس میں شرکت کرتے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں کس کے؟ خداوند کے۔
خدمت کرنے والے اس وقت مسیح کی نمائندگی کر کے خادم ہوتے ہیں، اور خادم ہوتے ہوئے سب سے بڑی عزت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور شامل ہونے والے مسیح کے مہمان۔ اور یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری سمجھ کے کرو۔ مسیح نے کہا کہ تم جاؤ، تیاری کرو، ایک آدمی ملے گا تمہیں، اس کے پیچھے چلے جانا اور وہ تمہیں دکھائے گا، وہاں وہ تیار کرنا میرے لیے ہے۔ ذمہ داری سمجھ کے، خدمت سمجھ کے، اعزاز سمجھ کے اس کی تیاری بھی کرو اور اس میں شامل بھی ہو۔ اور ہمیں ایمان میں پاکیزگی اور پختگی کے ساتھ عشاء ربانی میں شرکت کرنی ہے۔ ایمان میں پاکیزگی اور پختگی۔ اگر تم خداوند کے پیالے کو پینے کے بعد شیطان کے پیالے میں سے پیو تو یہ خداوند کو قبول نہیں ہے۔ پتہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 10واں باب ہے اور 21-22 آیات۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے جڑ جائے، شوہر اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے جڑ جائے تو جو جذبات پیدا ہوتے ہیں جیون ساتھی کو دیکھ کے، جب ہم خداوند کی میز کے علاوہ کسی اور کی میز پہ جاتے ہیں، کسی اور ابلیسی، شیطانی، بدرواہ یا جادو ٹونے تعویذ دھاگے ایمان عقیدے کے پیچھے جاتے ہیں تو خداوند کو ویسی ہی فیلنگ ہوتی ہے جیسی ایک شوہر کو تب ہوتی ہے جب اس کی بیوی کسی اور سے جڑ جائے۔ اسے غیرت کہتے ہیں۔ یہ وہ جیلسی ہے جو جائز ہے، جو خدا کی ذات کا شیوا ہے اور ہم انسانوں میں بھی ہے۔ ہم ایمان کی پختگی اور پاکیزگی کے ساتھ اس میں شامل ہوں۔ تیری میز سے ہٹ کے ہم کسی اور میز میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہم کوئی کسی قسم کا کھانا پینا ایسا نہیں کریں گے کہ جو خداوند اور اس کے کلام کے خلاف ہو۔ یہ ایمان کی پختگی اور پاکیزگی کے ساتھ، پاکیزگی کا مطلب ہے صاف کر کے، پاک کر کے، اور سارے عقیدے ایمان ختم کر کے کسی اور کے پیچھے نہیں جانا، کسی اور قربانی میں شامل نہیں ہونا، کسی اور چڑھاوے پہ شامل نہیں ہونا، کسی عمل کی ہوئی خوراک پہ ہم نے کوئی دھیان نہیں کرنا۔ ایمان میں پاکیزہ، پیورٹی ان فیتھ اور میچیورٹی ان فیتھ۔ جب تک ہم ایمان میں پختہ نہیں ہوں گے اور پاک نہیں ہوں گے ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہو بھی جائیں تو ہمیں اس سے کوئی اچھی تاثیر نہیں ملے گی۔ ہم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے، خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان میں ایک ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ ایمان میں پاک رہو اور پختہ رہو۔ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ یہ ایمان ہے ہمارا کہ یہ اس کا بدن ہے، یہ ایمان ہے ہمارا کہ یہ اس کا خون ہے جو ہمارے لیے توڑا گیا اور ہمارے لیے بہایا گیا۔ ایمان میں پاک ہو جاؤ، ایمان میں مضبوط ہو جاؤ، تب شامل ہونا ہے اس میں۔ اور ہمیں عشاء ربانی میں شرکت مسیح کی محبت اور یادگاری میں کرنی چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنی کہ آج ہی میرا شوہر یا میرا بھائی یا میرا بیٹا یا میرا دوست یا میرا رشتہ دار خدمت کرے گا تو میں اس کے ہاتھ سے لے لوں، مجھے مجبوری میں لینی ہے، نہ ہی لوں گا تو لوگ کہیں گے، یا نہیں لوں گی تو لوگ کہیں گے کہ ہیں یہ عشاء ربانی نہیں لیتے۔ مسیح کی محبت میں اس میں شامل ہونا ہے اور اس کی یادگاری کے واسطے ہونا ہے۔ مسیح کے علاوہ کسی اور کی محبت ہم نے دل میں نہیں رکھنی۔ اس میں شامل اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ مسیح کا حکم ہے، یہ مسیح کا بدن ہے، مسیح کا خون ہے۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کے پروگراموں میں لازم شامل ہوتے ہیں، سالگرہ ہو، اینیورسری ہو، شادی ہو، عقیقہ ہو، چھٹی ہو، کوئی بھی ہو اس کا فنکشن، ہم اس میں لازم شامل ہوتے ہیں۔ میرے پرا دا کوئی کو پتر ہے، مینوں ساری دنیا تو ود ہے، یہی میرے پیو دی نشانی ایک ہوتا ہے نا۔
جس سے محبت ہوتی ہے ہم بھاگ بھاگ کے اس کے قریب جاتے ہیں، بہانے بہانے سے اس کے پاس جاتے ہیں، بہانے بہانے سے اس کی بات سنتے اور کرتے ہیں۔ کوئی ایسے ہی ذکر ہو جائے کہیں بھی تو کہتے ہیں کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی تو میز ہے، اس کی محبت میں آنا ہے اور اس کی یادگار میں آنا ہے۔ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ ہم اس میں اس لیے شامل ہوں، اس خیال اور ارادے سے شامل ہوں کہ میں مسیح سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اس نے اپنا آپ قربان کر دیا اور میرے لیے یہ میز تیار کی ہے۔ میں بھی محبت کا جواب دوں گا محبت سے اور اس میں شامل ہوں گا۔ کوئی آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلائے محبت سے اور آپ کہہ دو کہ نہیں ٹائم نہیں، اگلا بندہ کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا نا اس کو تو محبت نہیں ہے، میں نے اتنی محبت سے کھانے پہ بلایا، دعوت پہ بلایا، اپنے گھر بلایا اور اس نے انکار کر دیا یا ٹائم دے کے بھی نہیں آیا، تو یہ محبت ہے؟ مسیح کی محبت میں آنا ہے، بھاگ کے آنا ہے، جذبے سے آنا ہے، شدید خواہش سے آنا ہے اور سب کو چھوڑ کے مسیح کی محبت میں آنا، اس کی یادگاری میں آنا۔ ہمیں اشیاء ربانی میں شرکت مسیح جیسی محبت سے کرنی چاہیے جیسے وہ محبت کرتا تھا۔ اس نے اشیاء ربانی کے وقت ہی یہ حکم دیا تھا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اشیاء ربانی میں شرکت کرنی ہے تو مسیح کے جیسی محبت کے ساتھ، اور وہ محبت اپنے آپ سے نہیں، ایمانداروں سے ہے، خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے ہے جو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا ہم ایک ہی روٹی میں شامل نہیں؟ کیا ہم ایک ہی پیالے میں شامل نہیں؟ محبت مسیح کی ہے تو اس کے جیسی محبت ہم نے بانٹنی ہے، ایک مسیح کے جیسی محبت کے ساتھ اس کھانے میں شریک ہونا ہے۔ اور حلیمی اور عاجزی، فروتنی، ہیوملٹی، میکنس، اپنے آپ کو خالی کرنا، جھکا دینا، چھوٹا بنا لینا اپنے آپ کو۔ یسوع مسیح نے تو کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ جب مجھ خداوند نے تمہارے پیر دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ مطلب کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا، عاجز بنا لیا، حلیم بنا لیا، خدمت گزار بنا لیا، تم بھی ایسے بنایا کرو۔ اس کی خدمت کرنے والے، اس میں شامل ہونے والے، گردن میں سریے لے کر نہ آیا کرنا۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی دوست احباب سارے میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے۔ گھمنڈ نہیں، عاجزی، حلیمی، فروتنی، خدمت گزاری کا جذبہ، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے۔ اور کوئی بھی اس میں آتا ہے نا شامل ہونے کے لیے، چھوٹا ہو کے آئے، کیونکہ جو میز، جس کی میز ہے اور جس کی حضوری اور موجودگی ہے، جس کا بدن اور خون ہے، اس کے سامنے کیا اوقات ہے کسی کی؟ اس لیے چھوٹا بنا کے، حلیم بنا کے، عاجز بنا کے آنا ہے، گھمنڈ اور فخر کے ساتھ نہیں آنا، تکبر کے ساتھ نہیں آنا۔ اور ہمیں اشیاء ربانی میں شرکت قبولیت اور یگانگت کے جذبے سے کرنی چاہیے۔ جب تم اس میں سے کھاتے اور پیتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں تم میں اور تم مجھ میں قائم ہو جاتے ہو۔ یہ میرا گوشت اور میرا خون ہے، اس سے کھاؤ اور پیو۔ ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، مسیح کا بدن اور مسیح کا خون لیتے ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی برکت لیتے ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی تاثیر، اس کا ایفیکٹ اپنے اندر لیتے ہیں۔ ایک تو مسیح کی قبولیت ہے، اس کے بدن اور خون کی قبولیت ہے، اس کی موت کی قبولیت ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی گناہوں کی معافی کی قبولیت ہے، اور دوسری قبولیت ہے انسانوں کی جو ہمارے ساتھ اس میں شریک ہیں۔ متی محصول لینے والا تھا، یہودا اسکریوتی محصول لینے والوں کا دشمن تھا، زیلوتیس بھی تھا ایک، وہ بھی دشمن تھے محصول لینے والوں کے۔ پترس، یعقوب، یوحنا مچھلیاں پکڑتے تھے، بیچنے کے وقت، آنے جانے کے وقت محصول چنگی ان سے لیتا تھا۔ متی ان میں سے تھا نا، محصول لینے والوں سے، تو آپس میں بنتی نہیں تھی۔
اختلافات تھے، نظریات الگ تھے، سوچیں الگ تھی، خاندان الگ تھے، پھر بھی میز پر اکٹھے ہو گئے۔ متی ہم تجھے قبول کرتے کیونکہ خداوند کی میز ہے۔ متی کہتا کہ تم میرے دشمن و مخالف ہوا کرتے تھے، مجھے برا کہتے تھے، مجھے گناہگار اور قوم کا غدار کہتے تھے، آج میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں کیونکہ خداوند کی میز ہے۔ تو جب آپ اشعیا ربانی میں شرکت ہوا کرتے ہو، یہ مت دیکھو بانٹنے والے کا چہرہ کیسا ہے، اس کا نام کیسا ہے، اس پہ توجہ کرو جو اس پلیٹ اور کپ میں ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کے خداوند کا بدن اور خون ہے۔ قبول کرو ایک دوسرے کو، ہزارہ اختلاف ہوں لیکن خداوند کی میز پہ جب آتے ہو تو ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری شراکت ایک ہی روٹی میں ہے اور ایک ہی پیالے میں ہے۔ قبولیت ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور پھر یگانگت ہے، یونٹی ہے۔ جیسے بدن ایک ہے مسیح کا اور اس کا خون بھی ایک ہی ہے، ویسے ہم سب کھانے پینے والے بھی ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کو بھی قبول کریں اور یونٹی میں، اتحاد میں، یگانگت میں رہیں۔ یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر جذبہ۔ اور فسا کے لیے بھی حکم تھا، دیسی ہو یا پردیسی سب شامل ہو سکتے ہیں فسا میں۔ جو مانے، جو ایمان لائے، جو قبول کر لے، جو اس آئین پر چلے، وہ فسا کھا سکتا ہے، چاہے وہ دیسی ہے یا پردیسی ہے۔ تو یہاں بھی ہے، چاہے کوئی آپ کا اپنا ہے یا پرایا ہے، دور کا ہے، سگا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اختلافات ہیں یا ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جب میز میں آ گئے ہم خداوند کے بدن اور خون میں، ہم سب ایک ہو گئے ہیں۔ اور ہمیں اشعیا ربانی میں شرکت گواہی کے جذبے سے کرنی چاہیے کہ جب کبھی تم اس میں سے کھاتے اور پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ یو پروکلیم دا ڈیتھ آف کرائسٹ۔ آپ دنیا کو بتاتے ہو کہ اس روٹی کو، اس شیرے کو میں کیوں کھا اور پی رہا ہوں، کیونکہ یہ اس کا ہے جو میرے لیے قربان ہوا، جو میرے لیے صلیب چڑھا، جس کا خون میرے لیے بہایا گیا۔ تم اس سے میری موت کا اظہار کرتے ہو، بتاتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ مسیح میری خاطر ہوا۔ لوگ کھاؤ میرا بدن جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور لو پیو اس میں سے، یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ ہم اس سے گواہی دے سکتے ہیں۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے۔ جب ہم نے خدا کے بیٹے کے بدن اور خون کو اپنے اندر لے لیا، وہ ہم میں قائم ہو جاتا ہے، ہم اس میں قائم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اسی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم کیوں اسے کھاتے اور پیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بتاؤ میں کیوں اسے کھا پی رہا ہوں۔ عزیزوں دوستوں کو بتاؤ کہ ہم کیوں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارا چلن ایسا ہو جیسا مسیح کا تھا، خدمت والا، حلیمی اور عاجزی والا، قبول کرنے والا، یگانگت والا، غیرت والا۔ اس کو لینے کے بعد کسی اور ایمان اور عقیدے اور چڑھاوے اور قربانی اور نظر نیاز کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مت سوچو کہ کھا لیں گے تو سزا مل جائے گی، اس لیے بہتر ہے نہ کھائیں۔ چھوٹ نہیں ہے، لازم ہے۔ سو یہ ہمارا چال چلن درست کرنے میں مدد کرتا ہے یہ کھانا، یہ عشاء۔ آؤ اس سے اچھی تاثیر پانے کے لیے اپنا پیش کریں خدا کے سامنے۔